علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ اور اس حدیث مبارکہ کے مکمل مصداق تھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت، جو محبوبیت، جو شان و عظمت آپ کو عطا فرمائی، اور پھر خاص کر وصال کے وقت ان کی جس عظمت کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا، اس زمانے میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں شہرت اور عظمت عطا فرمائی، جس کا اظہار اللہ نے فرمایا۔ اللہ کے محبوب بندے بہت سارے ہیں، گزرے بھی ہیں، اب بھی دنیا میں ہیں، لیکن میں اظہار کی بات کر رہا ہوں۔ جو مقبولیت اور اظہار شرف اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اس زمانے میں مثال نہیں ملتی ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت بالعموم دین اسلام اور بالخصوص اہل سنت و جماعت کی حقانیت اور صداقت کی ٹھوس دلیل ہے۔ یہ تو ہمارے بزرگ ہیں کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنے دین، اپنے مشن، اپنے مسلک، نبی پاک کے دین کی صداقت و حقانیت ثابت کر کے جاتے ہیں، بلکہ مثال بن جاتے ہیں، دلیل بن جاتے ہیں دین حقہ کی سچائی کی۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا فرما دی۔ جہاں 40 مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو جہاں لاکھوں بلکہ کروڑ سے 1.5 کروڑ تک بتائے جاتے ہیں، لاکھوں مسلمان جمع ہو، اور وہ جمع بھی ایسے نہ ہو کہ ان کو کرایہ دیا، ان کو گاڑیاں دی، ان کو بلایا، ان کو تکلیف دی، انہیں زبردستی گاڑیاں بھر بھر کے لے گئے کہ بھئی ہماری ریلی میں یا ہمارے جلوس میں آ جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ ایسے حال میں گئے کہ غریب مزدور پیشہ لوگ جو اپنے گھر کے خرچے کے پیسے رکھے تھے، ان سے ٹکٹ بھر کے پہنچ گئے وہاں۔ اور پاکستانی قوم ہونا، جو ٹکٹ 10,000 کا مل رہا تھا، یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں حاجی صاحب، یہ بیٹھے ہوں گے جو ٹکٹ بنانے والے ہیں، یہ اس بات کی تصدیق کریں گے، جو ٹکٹ 10,000 کا تھا جہاز کا، وہ 40,000 تک پہنچ گیا تھا 15 منٹ میں۔ اسی طرح ٹرین کے کرائے کئی گنا بڑھ گئے، بسوں کے کرائے بڑھ گئے، مگر جانے والے پہنچ گئے، عاشق پہنچ گئے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ ہے وہ مقبولیت، یہ ہے وہ مقام جو اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو عطا فرما دے۔ یہ ہے ثم یوضع لہ القبول فی الارض۔ وہ ایک جاہل پلمبر ہے جیل میں، ہاں، اس کا میں وہ سن رہا تھا کچھ گفتگو، تو کہتا ہے کہ نہیں، لوگوں کا جمع ہونا، جنازوں کا بڑا ہونا، یہ کوئی حقانیت کی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی سچائی کی دلیل نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل کا قول تو ہے لیکن کوئی حدیث تو نہیں ہے۔ ہاں، میں نے کہا ہمارے لیے تو ہمارے بابے امام احمد بن حنبل جیسے بزرگ کا قول یقیناً حجت ہے۔ تیرے لیے ہو یا نہ ہو، ہمارے لیے تو حجت ہے۔ یہ حدیث تو نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم یہ احادیث مبارکہ سے مستفاد ضرور ہے۔ یہ میں نے حدیثیں نہیں سنائی ثم یوضع لہ القبول فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت پیدا فرما دیتا ہے۔ جاہل یہ حدیث تو نے نہیں پڑھی ہے، یہ حدیث نہیں ہے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض۔ میرے غلاموں، تم اس روئے زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جس کے جنتی ہونے، نیک ہونے، متقی ہونے، پرہیزگار ہونے، عاشق رسول ہونے کی گواہی تم دو، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی عاشق رسول ہے اور جنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ حیدری۔ تو میں نے کہا یہ ہمارے بزرگوں، ہمارے بابوں کے قول ایسے ویسے نہیں ہوتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہوا کرتی ہے۔ وہ یہ لفظ بہت استعمال کرتا ہے نا، بابے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بابے ایسے ویسے بابے نہیں ہیں،
وہ جو فرماتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہوا کرتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، خادم حسین رضوی سے تکلیف کن لوگوں کو ہوئی یا ہے؟ سبحان اللہ، کافروں کو، کافروں کو، پوری دنیا کفر کو، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو، بے شک، گستاخان رسول کو، ناموس رسالت پر حملہ کرنے والوں، ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت پر حملہ کرنے والوں کو، اور دین بیزار عیاش بے حیا لبرل طبقہ کو، میرا جسم میری مرضی، اس قسم کے لوگوں کو خادم حسین رضوی سے تکلیف تھی اور ہے، بے شک، اور عیاش حکمرانوں کو۔ بے شک، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، فرانس کا وہ ملعون صدر جس کی سرپرستی میں، سرکاری سرپرستی میں گستاخانہ خاک شائع کیے جا رہے تھے، وہ ملعون صدر کہتا ہے کہ میرا سب سے بڑا دشمن مر گیا، مجھے پوری روئے زمین میں کسی سے ڈر نہیں تھا، اس شخص سے مجھے ڈر تھا۔ تو فرانس کا وہ ملعون دشمن خدا و رسول یہ کہتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ایمان سے بتائیں کہ یہ ان کے مقبول ہونے کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ بے شک، بے شک، یہ ان کے محبوب خدا ہونے کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ بے شک، جس سے دشمنان خدا و رسول آج بھی ان کے نام سے کانپ رہے ہیں۔ بے شک، خادم حسین رضوی سے اگر تکلیف تھی یا ہے تو منکرین ختم نبوت کو، بے شک، قادیانیوں اور ان کے حامیوں کو ہے۔ بے شک، خادم حسین رضوی سے اگر تکلیف تھی اور ہے تو خوارج کو ہے، بے شک، روافض کو ہے، صحابہ و اہل بیت کے دشمنوں کو ہے، اولیاء کرام کے دشمنوں کو ہے، حضور غوث اعظم کے دشمنوں کو ہے۔ اور ہاں خادم حسین رضوی سے اگر تکلیف ہے تو پاکستان کے دشمنوں کو ہے۔ بے شک، ہمارا پڑوسی ملک جی، ہندوستان، اس کا مکار اور کافر میڈیا، دجالی میڈیا شادیانے بجا رہا تھا خوشیوں کے، بے شک، اور کہتے ہیں بہت بڑا دہشت گرد گیا دنیا سے، اور بہت بڑا انتہا پسند گیا، اور یہ خطرے کا بڑا نشان تھا، لیکن دیکھو تو صحیح یہ لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں، اتنے خادم حسین رضوی بن گئے، ہم کیا کریں گے؟ جو اللہ اور رسول کی ذات پر ایمان رکھنے والا ہوگا، جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کا پاسبان ہوگا، جو اولیاء کرام کا ماننے والا ہوگا، جو دیندار ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تقویدار ہوگا، صحیح العقیدہ مسلمان ہوگا، جو محب وطن پاکستانی ہوگا، جو ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا ہوگا، خدا کی قسم وہ خادم حسین رضوی کے نام سے چین پاتا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ ایک جواد نقوی کر کے، اس کا میں سن رہا تھا، اچانک سننے کو سامنے آیا، شیعہ، وہ کہتا ہے کہ خادم حسین رضوی کے جنازے میں لاکھوں لوگ گئے، اور وہ گئے تو وہ پتہ ہے کہ مقبولیت کیوں مل گئی؟ گالیوں سے مل گئی۔ نہیں، سنو جو میں نے جواب دیا ہے، وہ گالیوں سے، گالیاں دیتے تھے، اور وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے تھے، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گالیاں دے گا وہی زیادہ مقبول ہے۔ تو میں نے اس کو جواب لکھا، میں نے کہا کہ اگر گالیوں سے مقبولیت ملتی نا تو دنیا کے سارے شیعہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اگر گالیوں سے مقبولیت ملتی تو شیعہ تو اس زمانے کے لوگوں کو نہیں،
میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کو دن رات گالیاں دیتے ہوتے ہیں. جس امت کے آقا ہیں، مولا ہیں، سردار ہیں، جو انبیاء و مرسلین کے بعد افضل ترین اور نفیس ترین ہستیاں ہیں، دن رات ان کو گالیاں دیتے ہو. اگر گالیوں سے مقبولیت ملتی تو پھر تو سارے شیعہ، مگر تمہارے تو چہرے دیکھنے کے قابل نہیں ہے، چہروں پہ پھٹکار رہتی ہے. تو گالیوں سے مقبولیت نہیں ملتی، مقبولیت فضل خدا سے ملتی ہے. اور میں نے کہا خادم حسین رضوی او دلہ او بے غیرتا اور در در کتیو، میں نے کہا وہ کسی صاحب ایمان کو نہیں بولتے تھے، وہ تم جیسے ناموس رسالت پر حملہ کرنے والوں اور ناموس صحابہ و اہل بیت پر بھونکنے والوں کو بولا کرتے تھے. اور یہ تو ایمان ہے. وہ ایک اور خارجی ہے مماتی، ہاں، وہ اپنے مولویوں کو گالیاں دے رہا تھا، اپنے مکتب فکر کے عام لوگوں کو نہیں، شیوخ الحدیث اور مفتیوں کو. وہ جو لفظ اس نے بولے وہ میں نہیں بول سکتا ہوں ان کے لیے، یعنی عام یہاں بولنے کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے کہ تم ان شیوخ الحدیث کو اور اپنے بڑے بڑے مفتیوں کو کہ تم نے ایک مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ تو مشرک تھا، معاذ اللہ سے. خادم حسین، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امیر المجاہدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کہہ رہا تھا تم نے مشرک کی مغفرت کی دعا کی ہے. تو میں نے کہا بچہ تیری غلطی نہیں ہے، تیرا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے بڑوں نے، تمہارے باپ دادوں نے تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر شرک کے فتوے لگائے تھے، انہیں مشرک کہا تھا. تو تم اگر خادم حسین رضوی کو مشرک کہو تو یہ کون سی بعید بات ہے تم سے. حضرت امیر المومنین مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر شرک کا فتویٰ کہ یہ دونوں مشرک ہو گئے، یہ خوارج نے لگایا تھا. یہ ان کی نسل ہے، ان کی ذریت ہے. انہوں نے حسین کے بابا پر شرک کا فتویٰ لگایا تھا، یہ حسین کے خادم پر لگا رہے ہیں. ظاہر ہے وہاں تک تو ان کی پہنچ نہیں ہے، وہاں تک تو پہنچ نہیں ہے، لیکن وہ گندی سنت تو ادا کرنی ہے نا، وہ عادت تو ادا پوری کرنی ہے انہوں نے. تو خادم حسین پہ لگانا شروع کر دیا. نہ حسین کے بابا کی شان میں کوئی کمی آئی، ان کے فتووں سے وہ خود جہنم رسید ہوئے، اور نہ تمہارے فتووں سے انشاءاللہ خادم حسین کی عظمت میں کوئی کمی آئے گی، نہ دنیا والوں کے اہل ایمان کے دلوں سے ان کی عظمت نکلے گی، تم خود جہنم رسید ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مشن وہ چھوڑ کے گئے ہیں اللہ تعالی ہمیں اسی پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.